حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 بندے کہیں جا رہے تھے، راستے میں جب بارش آئی تو وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے کہ جیسے ہی بارش رک جائے گی ہم اپنے سفر کو دوبارہ شروع کر دیں گے۔ بارش موسلادھار تھی، آندھی اور طوفان بھی تھے۔ جب آندھی اور طوفان بارش کے ساتھ آئے تو اچانک ایک چٹان نیچے گری اور اس نے آ کے جس غار کے اندر پناہ لی تھی تینوں بندوں نے، اس غار کا دروازہ سامنے سے بند ہو گیا۔ اب جیسے ہی باہر بارش رکی تو تینوں بندوں نے اس چٹان کو بڑا زور لگایا، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹی۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال پیش کریں اور ان کا وسیلہ پیش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے باہر نکال دے۔ پہلے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پاک پروردگار عالم، تجھے معلوم ہے کہ میں جب بکریاں چرا کے اپنے گھر لوٹتا تھا تو سب سے پہلے میں بکریوں کا دودھ دو کے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا۔ ایک دن میں رات کو گھر دیر سے آیا، جب میں گھر آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے ساری رات کھڑا رہا۔ صبح جب اٹھے میں نے ان کو دودھ پیش کیا اور اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کے کمرے میں ان کو دودھ پلانے کے لیے چلا گیا۔ تو اے میرے پاک پروردگار عالم، وہ میرا والدین کی خدمت کرنا وہ تیری رضا کے لیے تھا۔ اگر تجھے وہ میری رات کی نیکی قبول ہے تو آج مہربانی فرما کے اس چٹان کو دور کر دے تاکہ ہم اپنے سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ جب اس بندے نے اپنے والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی کا ذکر کیا، اللہ نے کرم فرمایا اور اس چٹان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا، لیکن وہ باہر تینوں نہیں نکل سکتے تھے۔ تھوڑا سا دور اللہ نے فرمایا اس چٹان کو۔ اب دوسرے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کی اور اپنی نیکی پیش کی، اے میرے پاک پروردگار عالم، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس کو پسند کرتا تھا۔ میں نے بے شمار دفعہ اس کو گناہ کی دعوت دی لیکن وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس کو مجبوری نے آہ لیا۔ ایک دن اس کو مجبوری جب آئی، پریشانی آئی گھر میں، وہ میرے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی مجھے 100 اشرفیوں کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس کو 100 اشرفیاں اس شرط پہ دی کہ اگر تو میری خواہش پوری کر دے تو میں تجھے 100 اشرفیاں عطا کر دوں گا۔ وہ مان گئی، اس نے 100 اشرفیاں لی، لیکن جیسے ہی وہ عورت اس مرد کے قریب گئی تو اس عورت نے اس مرد سے کہا، اس رب سے ڈرو جو تمہیں اور مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے۔ اس کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ وہ خوف سے، اللہ کے خوف سے وہ کانپنے لگا اور اس نے گناہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہ گناہ سے بچ گیا۔ اس نے کہا، اے میرے پاک پروردگار عالم، وہ میں تیری رضا کے لیے میں گناہ سے بچا، میں تیرے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچا، تیرے کرم کی وجہ سے میں گناہ سے بچا۔ آج پھر کرم فرما اور مجھے اس چٹان سے باہر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس چٹان کو تھوڑا سا اور پیچھے کیا، لیکن وہ ابھی بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ ہاں، سورج کی روشنی غار کے اندر چلی گئی۔ اب ان کو اندر اندھیرا ستا نہیں رہا تھا، اب وہ روشنی کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکی پیش کی اور کہا، اے میرے رب، اے میرے پاک پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میں ایک دن اپنے مزدوروں سے کام لے رہا تھا تو میں نے سب کی مزدوری دے دی، ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کے پیسوں کو انویسٹ کیا، کاروبار کیا، بکریاں زیادہ ہو گئی، اونٹ زیادہ ہو گئے، گائے زیادہ ہو گئی، غلام زیادہ ہو گئے۔ میں اس کے کاروبار کو مزید آگے پروان چڑھاتا رہا، میں نے اس کے کاروبار کو مزید ترقی دی۔ ایک دن اچانک وہ آیا اور اس نے آ کے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا، یہ سارے اونٹ تیرے ہیں، یہ بکریاں تیری ہیں، یہ گائیں تیری ہیں، یہ غلام تیرے ہیں، کیونکہ تیری وہ مزدوری جو مجھ سے تو نے لی نہیں تھی، میں نے اس مزدوری سے، ان پیسوں سے
میں نے یہ تیرا کاروبار کیا ہے، لہٰذا یہ ساری چیزوں کا مالک میں نہیں ہوں، یہ تو ہے، یہ ساری چیزیں اپنی لے جا۔ وہ اس نے کہا آپ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سارا کاروبار جو میں نے بڑھایا ہے تیرے پیسوں سے بڑھایا ہے، تو لہٰذا مالک بھی تو ہے، تو ان کو جب چاہے لے کے جا سکتا ہے۔ تو اے میرے پاک پروردگار عالم، وہ میرا ایمانداری سے کاروبار کرنا اور اس بندے کی پائی پائی میں نے اس کے حوالے کی، وہ تیری رضا کے لیے تھا، کیونکہ تو مجھے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں آج دنیا کے اندر اس کے مال کے اوپر قبضہ کر بھی لیتا، کل قیامت کے دن میری خیر نہیں تھی، کیونکہ تو نے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ تو پیسہ اس کا تھا، میں کیوں کھاتا؟ مال اس کا تھا، میں اپنی بیوی بچوں کو کیوں کھلاتا؟ لہٰذا میرے رب، میں نے ایمانداری سے اس کی دولت اس کے حوالے کر دی۔ اگر تجھے یہ میری نیکی پسند آئی تھی تو آج کرم فرما اور اس چٹان کو مکمل طور پہ پیچھے ہٹا دے، تاکہ ہم تینوں اس غار سے باہر نکل کے اپنی زندگیوں کے شب و روز جو ہیں وہ گزار سکیں اور اپنی زندگی کا باقی جو سفر ہے اس کو طے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، تینوں کی نیکیوں کو اللہ نے قبول کیا، اور اس نیکیوں کی وجہ سے، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کے اوپر کرم فرمایا اور ان کو غار سے باہر نکال دیے۔ آئیں آج ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں۔ پروردگار عالم، جو ملک پاکستان کے اندر نیک لوگ ہیں، جو پوری دنیا میں نیک لوگ ہیں، آج ہم تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، ان نیک لوگوں کی وجہ سے ملک پاکستان کی حالت کے اوپر رحم فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو تمام اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، پاکستان کو صبح قیامت تک آباد اور شاد فرما۔